مسلمانوں میں یہودیت کے اثرات کیسے پھیلے؟ یہودیوں کے مسلم معاشرے کے اندر نفوذ کی کئی وجوہ تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھی کہ اہل عرب بالعموم ناخواندہ تھے۔ ان کے مقابلے میں یہودیوں میں ویسے بھی تعلیم کا بہت چرچا تھا، لیکن انفرادی طور پر بھی ان میں ایسے جلیل القدر علماء پائے جاتے تھے جن کی شہرت عرب کے باہر تک پہنچی ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہودیوں کا علمی روب و دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ پھر ان کے علماء اور مشائخ نے اپنے مذہبی درباروں کی ظاہری شان جما کر اور اپنی جھاڑ پھونک گنڈے تویزوں جادو ٹونوں کالا علم عملیات کی کاٹ پلیٹ کے نام پر ایسے جال پھیلائے ہوئے تھے کہ عام سادہ لوگ ان سے بے حد مرغوب ہو چکے تھے۔ مدینہ کے آس پاس بڑے بڑے یہود قبائل آباد تھے جن سے ان کا دن رات کا میل جول رہتا تھا۔ اس میل جول سے ان سے اسی طرح شدت کے ساتھ متاثر تھے جس طرح ایک ان پر آبادی زیادہ تعلیم یافتہ، زیادہ متمدن اور زیادہ مذہبی تشخیص رکھنے والے ہمسایوں سے متاثر ہوا کرتی ہے۔ ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت پیش کی اور لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کیا تو یہ قدرتی بات تھی کہ ان پر عرب اہل کتاب یہودیوں کے پاس جا کر پوچھتے کہ صاحب جو ہمارے اندر نبوت کا دا اور لے کر اٹھے ہیں ان کے متعلق اور ان کی تعلیم کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہودی علماء ایسے مواقع کو اپنے لیے نقیمت جانتے لیکن بڑی ہوشیاری سے اپنی چال چلتے۔ ان کے لیے یہ کہنا تو مشکل تھا کہ حضرت محمد جو توحید پیش کر رہے ہیں غلط ہے، یا انبیاء اور کتب آسمانی اور ملائکہ اور آخرت کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی غلطی ہے، لیکن وہ صاف صاف اس حقیقت کا اعتراف کرنے کو بھی تیار نہ تھے کہ جو کچھ اب پیش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ وہ نہ سچائی کی کھلی کھلی تردید کر سکتے تھے، نہ سیدھی تر طرح اس سچائی کو مان لینے پر آمادہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے درمیانہ راستہ اختیار کیا کہ ہر سائل کے دل میں آپ کے خلاف، آپ کی جماعت کے خلاف اور آپ کے مشن کے خلاف کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال دیتے تھے، کوئی الزام اب پر چسپاں کر دیتے یا کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیتے جس سے لوگ شکوک و شبہات میں پڑ جاتے۔ ان کا یہی رویہ تھا جس کی بنا پر سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا، حق پر باطل کے پردے نہ ڈالو، نہ جھوٹے پروپیگنڈے اور پر شرارت شبہت و اعتراضات سے حق کو چھپانے کی کوشش کر اور حق و باطل کو غلط ملت کر کے دنیا کو دھوکانا۔ یہود کی مسلم دشمنی کا ایک اور سبب بھی تھا، انہوں نے اسلام کو ابتدا ایک نئے مذہب کے طور پر سمجھا ہی نہیں، بلکہ وہ اسے اپنے انبیاء اور الہامی کتابوں کی روشنی میں اس دین کی ایک کڑی سمجھتے رہے جسے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہم السلام لے کر آئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قریش مکہ اور دیگر قبائل میں اس دین کی مقبولیت سے انہی کی فضیلت مزید اجاگر ہوگی اور وہ اپنے مذہب کی مرکزیت کی وجہ سے اس شاخ کو بالآخر اپنے زیر اثر لے آئیں گے۔ چونکہ وہ اپنی ذاتی عظمت برقرار رکھنے کے لیے اپنے دین کو زیادہ نہیں پھیلانا چاہتے تھے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ دوسرے درجے کے ایسے مذاہب فروغ پائیں جن میں انہیں مرکزیت حاصل ہو۔ اسی غلط فہمی کے تحت انہوں نے عیسائیت کو اپنا مخصوص رنگ دے کر عام کرنا چاہا، لیکن جب وہ ان کے ہاتھوں سے نکل کر ہر طرف پھیل گئی اور اسے رومن ایمپائر کی پشت پناہی بھی حاصل ہو گئی تو انہیں شدید دھچکا لگا اور ان کے خوابوں کا محل چکنا چور ہو گیا۔